لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، پچھلے ہفتے یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن کے سب سے پہلے جو مخاطب ہے اہل عرب تھے، اور انہی اہل عرب میں سے یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے یہ سوال قائم کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں کہ آل یعقوب کون تھے اور یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ تھا۔ اسی کے ضمن میں پروردگار عالم نے یہ پوری سورت ایک ہی جگہ پر نازل فرمائی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اللہ کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر جمع ہونا چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے ہو، آج میں اور آپ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے یہاں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے وہاں اس کی کتنی قدر ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے اور قحط کے ایام، جس میں دکار چل رہا ہے، قحط سالی، لوگ غلے کے مارے پریشان ہیں، غلہ نہیں مل رہا،
حیران ہے لوگ. آگے پوری باتیں تفصیل سے آئے گی اس صورت میں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز بن چکے، بادشاہ وقت بن چکے، اور یوسف علیہ السلام نے پورے شہر میں اعلان لگا دیا تھا جس کو بھی غلہ چاہیے ہمارے یہاں آ جائے، ہم اس کو غلہ دیں گے. ہر طرف سے لوگ غلہ لینے کی نسبت سے جاتے ہیں. لائن لگتی لوگوں کی. اسی لائن میں ایک نوجوان غلہ لینے کے لیے پہنچا ہے. اب جوانی میں جبکہ شباب ہو، طاقت ہو، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کتنے شرم کی بات ہوتی کہ نوجوان ہاتھ پھیلائے. لیکن حالات ایسے تھے کہ کسی طرف امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. انسان صبح کو اٹھے، آنکھ کھولے تو آنکھوں کے سامنے ریگستان ہی نظر آئے، ریت ہی ریت ہے، امید کی کوئی کرن نہیں. یہ اس دور کی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. وہ نوجوان کھڑا ہے لائن میں. جب اس کی باری آئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا. وہ غلہ لینے کے بعد وہاں سے اس کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایک طرف کھڑا ہو گیا، انتظار میں ہے کہ یوسف علیہ السلام مجھ پر توجہ دے تو میں دل کی بات کہوں. جب دیر ختم ہوئی، علماء لکھتے ہیں اس نوجوان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کی، اے بادشاہ وقت، اے جہاں پناہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. قوم کا ادنا نوجوان وہ کہہ رہا ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو وقت کے بادشاہ کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں اور اس نوجوان کے ہونٹوں کے قریب اپنا کان لا رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی سادگی اور تواضع، اور اسلام نے یہی سکھایا، سادگی اور تواضع. اپنے آپ کو چھوٹا بنا، جو جتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اللہ اتنا ہی اس کو آگے بڑھائے گا. اور ذرا بھی میں آ گیا، جیسے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکات ملینہ فرماتے ہیں کہ بکری میں کرتی ہے تو روزانہ صبح کو کٹتی ہے، اس کی میں اس پر چھری چلا رہی ہے. انسان اپنے آپ کو جھکائے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نیل گیری کے اوپر سے، نیل گیری ایک درخت ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، طولائی میں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کو چھو رہا ہے. نیل گیری اس کی وجہ تسمیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیل کے معنی ہے آسمان اور گیری کے معنی پکڑنے والا. وہ اتنا اوپر جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان کو چھو لے گا، تو اس کا نام ہی رکھ دیا نیل گیری، آسمان کو چھونے والا. لیکن مشائخ فرماتے ہیں کہ جتنا اوپر جا رہا ہے پھل اور پھول دونوں سے خالی ہے، نہ اس پہ کوئی پھل لگتا ہے نہ پھول آتا ہے، تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے، کچھ بھی نہیں. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو جتنا باکمال ہوگا، یعنی جس درخت پر جتنے پھل زیادہ آتے ہیں اس کی ٹہنیاں اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر نہیں جاتی، وہ زمین کو چھوتی ہے. جو لوگ باری کرتے ہیں، کل ایک باری میں گھوم رہا تھا تو وہ کلمی جو بور ہوتے ہیں، بیری کا درخت،
کلمی بیر. ایک باری میں گھوم رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پورا بیری کا درخت, ہر طرف سے بیر لگے ہیں, یعنی پتوں سے زیادہ بیر نظر آ رہے ہیں. اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کا جو تھر ہے, یعنی جس تھر کی بنیاد پر وہ زمین پر کھڑا ہے, اس کی گولائی تو اتنی ہوگی, لیکن اس کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی تھی پھل کی وجہ سے. مشائخ نے مثال دی, باکمال انسان کی یہ مثال ہے کہ جتنا کمال آتا ہے جھکاتا ہے اپنے آپ کو, اس میں بڑائی نہیں ہوتی, تکبر نہیں ہوتا. اللہ ہمیں معاف کرے. ہمارا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اگر ہم تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں تو کبھی محلے کا کوئی غریب مل جائے ہم سلام بھی نہیں کرتے, سمجھتے ہیں اب ہم تو ان سے بہت آگے بڑھ گئے. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بزرگی کی علامت یہ ہے کہ غریب کو سامنے سلام کرے, کہ وہ کیا سلام کرے, ہم سلام کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر, کہ سلام میں آگے بڑھنے والا یعنی سامنے چل کر کسی کو سلام کر دے, اللہ اس کو تکبر سے بری کر دیتے ہیں, گھمنڈ سے اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں. یہ نبیوں کی سنت ہے اپنے آپ کو جھکانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کان لگا دیے اس نوجوان کے قریب. اللہ اکبر, بڑی عجیب یہ تواضع کی مثال تھی. اس نوجوان نے اپنی وہ دیہاتی زبان میں کہا کہ اے یوسف, مجھے جانتے ہو؟ اس بیچارے کو کیا پتا کہ یوسف کون ہے, ان کا کیا مقام ہے. اس نے اپنے دیہاتی انداز میں کہا مجھے جانتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہ, نہیں جانتا. تو اس نے کہا اے یوسف, اے جہاں پناہ, ایک دور تمہارا گزرا ہے عزیز مصر کے محل میں. آج تو اللہ نے تمہیں شاہ بنا دیا, بادشاہ بنے ہو, لیکن ایک دور تمہارا گزرا ہے کہ تم عزیز مصر کے محل میں پلتے تھے اور بادشاہ کے ماتحت تھے, شاہی نہیں ملی تھی, اور کسی کو پتا تک نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم بادشاہ بنو گے. دیکھو گزرا ہوا زمانہ یاد دلا ہے. میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے پچھلے ایام کو سوچتا رہے کہ ایک زمانہ میرا کیسا تھا, تو کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا کہ بھئی ہم پہلے کیا تھے, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. آج اللہ نے جو دیا اللہ کا فضل ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. پچھلا دور یاد دلا رہا ہے نوجوان. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے, عزیز مصر کے محل میں تھا. کہا اے جہاں پناہ, وہ دن بھی تمہیں یاد ہوگا کہ عزیز کی بیوی نے تم پر تہمت لگائی. ایک عظیم واقعہ کہ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے صفحات میں قلم سے لکھ لیا, اور اس طرح لکھ لیا تاریخ نے اسے, بلکہ اپنی آغوش میں اس طرح تاریخ نے اس واقعے کو چھپا لیا کہ قیامت تک تاریخ اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی, قیامت تک رہے گا یہ واقعہ. اس عظیم واقعے کو یاد دلا رہا وہ قوم کا ادنا نوجوان کہ یوسف یاد ہے تمہیں؟ تو کہا ہاں یاد ہے مجھے, وہ بیوی نے تہمت لگائی تھی, میں قصوروار نہیں تھا, قصوروار زلیخا تھی. واقعہ آگے پورا آ رہا ہے. کہا آپ یہ بتلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہے جہاں پناہ, بس اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک چھوٹے سے بچے نے, یعنی جس کے منہ سے دودھ کی بدبو آ رہی تھی, شیر خوار بچہ, دودھ پینے والا بچہ, اس بچے نے تمہاری براعت ظاہر کی تھی. یاد ہے تو؟ کہا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ قصوروار ہے, اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. یاد ہے مجھے.
حالانکہ دودھ پیتے بچے کبھی بولتے نہیں. تاریخ میں چند ایسے بچے گزرے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کے ایام میں کلام کیا ہے. انشاءاللہ آگے بیان کروں گا جہاں موقع آئے گا. اس نوجوان نے وہ بچپنی کا واقعہ یاد دلایا تو یوسف علیہ السلام کو یاد آ جائے گا. ہاں مجھے یاد ہے. اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے اے یوسف اے جہاں پناہ، جس دودھ پیتے بچے نے تمہاری پاکی بیان کی تھی، اے یوسف وہ میں خود ہوں، میں خود ہوں، میں تھا اور میں نے یہ گواہی دی تھی اللہ کی توفیق سے. تو یوسف علیہ السلام کی خوشی کی حیرت نہ رہی. آج کوئی ہمیں کسی تہمت سے بچا لے اور وہ کہیں مل جائے تو ہم اس کو گلے لگا لیں گے کہ نہیں کہ تم تھے کہ میری عزت بچ گئی ورنہ میں تو ذلیل ہو جاتا. آج دنیا میں مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، بازار میں دیکھ رہے ہیں دنیا کے کہ ہر آدمی دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش پہ لگا ہے کہ کس طرح اس کو بدنام کر دوں تاکہ مارکیٹ سے اس کا نام ختم ہو جائے. وہاں کوئی عزت بچانے والا مل جائے، کوئی عزت دلانے والا مل جائے تو ہر آدمی اس کو گلے لگائے گا. یوسف علیہ السلام کی خوشی کی حیرت نہ رہی تو آپ نے اس نوجوان کو اتنا گلہ دے دیا جتنی ان کی طاقت تھی. چلے جاؤ. وہ نوجوان خوشی خوشی لے کر چلا گیا. پروردگار عالم کا نظام حرکت میں آتا ہے. حق تعالی شانہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے یوسف کے پاس اور پوچھو کہ اتنی خوشی کس بات کی ہے کہ آپ نے جو ہے اتنا سارا گلہ دے دیا. بھائی اللہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے. بھید جو دلوں کے ہیں اس کو جانتا ہے. پھر سوال کرنے کا مطلب کیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ؟ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے یوسف کے زمانے میں اور میں اور آپ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. صدیوں پہلے تو واقعہ ہوا. اگر اللہ اس واقعے کو جبرائیل کے ذریعے تازہ نہ کرتے، یعنی جبرائیل کو نہ بھیجتے، تو ہم اور آپ جانتے ہی نہیں کہ ایسا بھی کوئی واقعہ دنیا میں پیدا ہوا. اللہ تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کو تسلی دے رہے ہیں، ان کی ڈھارس مان رہے ہیں کہ اے اللہ کا نام لینے والوں، اپنے اوقات سے تھوڑا سا وقت لے کر مسجدوں میں آ کر بیٹھنے والوں، توحید-sunnah.com دیکھو دنیاوی انسان اس کی کوئی پاکی بیان کرے تو خوشی میں اتنا گلہ دے رہا ہے. وہ یاد دلانا چاہتے ہیں سبق اللہ تعالیٰ. تو جبرائیل آئے، کہا یوسف اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا؟ تو کہ بس اتنا پوچھنے کے لیے کہ تم نے اس نوجوان کو اتنا سارا گلہ کیوں دیا. تو یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے جبرائیل، باری تعالیٰ سے آپ میری طرف سے عرض کرنا کہ ایک بندہ جو میری پاکی بیان کرے اور مجھے مل جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی. میں نے مارے خوشی اس کو اتنا سارا گلہ دیا. جبرائیل گئے اوپر، کہا باری تعالیٰ یہ معاملہ ہے. تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ یوسف کے پاس اور یوسف کی زبانی امت کو یہ پیغام پہنچا دو. کہا کیا پیغام ہے اللہ؟ کہا جاؤ یوسف کو جا کر کہو کہ یوسف ایک بندہ دنیا میں تمہاری پاکی بیان کرتا ہے، تم نے اتنا گلہ دے دیا جتنی تمہاری طاقت تھی. اے یوسف کل قیامت کے دن لوگ میرے سامنے آئیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اے یوسف اس وقت میں اپنے ان بندوں کو جو دنیا میں کبھی میرے نام پر جمع ہو جاتے تھے، کبھی قرآن عظیم کی نسبت پر جمع ہو جاتے تھے، اے یوسف میں ان کو اتنا دوں گا جتنی کہ میری رب العالمین کی طاقت ہے. یہ مجلسیں کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں بھائی
آدھا گھنٹہ بھی وقت نہ ہو، 5 منٹ بیٹھ جائے، پھر اپنا کوئی کام ہو اٹھ کر چلے جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کم سے کم یا اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہے اور فرشتے دروازے پر کھڑے رہ کر نام لکھ رہے ہیں، ہمارا نام بھی آ جائے تو مغفرت کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب نقل کرتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو اس وقت جبکہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میرے والد میں خواب میں دیکھ رہا ہوں 11 ستاروں کو، 11 ستارے میں نے خواب میں دیکھے، والشمس والقمر، میں نے سورج کو بھی دیکھا، میں نے چاند کو بھی دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا کس حال میں دیکھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا وہ 11 ستارے، وہ سورج، وہ چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے، اس حال میں نے خواب میں دیکھا۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ گئے۔ مشائخ نے لکھا کہ ساجدین کا مطلب یہ ہے، یعنی سجدہ کرنے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں کہ یہ سجدہ تو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں ہوتا۔ سجدے سے مراد ہے یوسف علیہ السلام کی فرما برداری، کہ آگے چل کر یہ لوگ یوسف علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ مشائخ نے لکھا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 10 بھائی اللہ کی اور 1 حقیقی بنیامین۔ بنیامین جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور 10 بھائی یہ اللہ کی بھائی، یعنی باپ تو ایک ماں الگ، باپ ایک ہو ماں الگ ہو اس کو اللہ کی کہتے ہیں، اور باپ الگ ہو ماں ایک ہو اس کی کیا شکل ہے کہ ماں 2 بچے اگلے گھر کے لے کر آئی اور یہاں آ کر اور 2 بچے ہوئے، تو ماں ایک ہے 4 بچوں کی، باپ الگ ہے، تو اس کو اخیاسی بھائی کہتے ہیں، اخیاسی۔ تو 10 اللہ کی بھائی اور 1 حقیقی بنیامین، یہ 11 بھائی ستاروں سے مراد تھے، کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ کا شمس سے مراد کون؟ کیونکہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، والد بزرگوار، اور قمر سے مراد، چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ خواب دیکھ رہے ہیں نبوت ملنے سے پہلے، اتنا یاد رکھیں جس وقت یہ خواب دیکھ رہے ہیں اس وقت نبوت نہیں ملی، ابھی تو بچپنا ہے، اور خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی نبوت ملنے کے بعد۔ مشائخ نے لکھا کہ یہاں ماں سے مراد کون ہے؟ اس میں کہ ان کی جو حقیقی والدہ تھی وہ تو واقعہ جب پیش آیا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تو یہاں ماں سے مراد کون ہے؟ تو مشائخ نے لکھا کہ ان کی خالہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کی تھی۔ بھائی ہم بولتے ہیں کہ نہیں کہ ماں اور ماسی ایک ہی چیز ہے، ہم اپنے بول چال میں یہ بولتے ہیں
کہ ماں ماسی ایک ہی چیز ہے. کیوں بھائی؟ کہ دونوں حقیقی بہنیں ہیں. مشائخ نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کی تربیت جو ہے خالہ نے کی تھی، اور اتنا ہی نہیں، خالہ کے ساتھ بعد میں یعقوب علیہ السلام نے نکاح بھی پڑھ لیا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ جب باپ کی بیوی بن گئی تو اب اس کو ماں کہہ سکتے ہیں. اس لیے یا قبر سے مراد ان کی ماں یعنی ان کی خالہ ہے جو ان کی تربیت کر رہی تھی. یہ پورا خواب یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا. اب خواب کے متعلق چند باتیں بیان کر دوں ساتھ میں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی 3 صورتیں. ایک تو ہے حدیث النفس، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں لوگ بہت خواب دیکھتے ہیں. میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا، ہمارے حاجی صاحب وہیں کے رہنے والے ہیں کلدھاریا کے. تو 2 دن نہیں ہوتے کہ فون آئے نوجوان کا، بولا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتلانا. تو میں جو ذہن میں اللہ ڈالتا وہ بتلا دیتا. اب ہر ہفتے خواب کی تعبیر فارغ ہی نہیں ہوتے تھے. تو پھر میں نے ایک دن بیان ہی میں کہا بھائی جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں، تعبیر پوچھیں اور پوچھنی چاہیے لیکن خط میں لکھ کر دے دیں، فون سے نہ پوچھیں. کیونکہ فون سے تعبیر پوچھتے ہیں. اچھا، تعبیر پوچھنے والوں کا بھی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ مول صاحب ایسی تعبیر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں تم انگلینڈ پہنچ جاؤ گے. اب ایسی تعبیر چاہیے اور وہ بھی فون سے. تو میں نے کہا فون سے مت پوچھو، خط میں لکھ لیا کرو، پوری کیفیت میں دیکھوں گا، پھر لکھ کر ہی آپ کو جواب دے دوں گا تاکہ آپ بھی اطمینان سے دیکھ سکیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، خط ایک مرتبہ پڑھ لیا پھر اس کو تکیے کے نیچے ڈال دیا، پھر 2 دن کے بعد یاد آتا ہے یار پونا سطروں میں کیا تھا، تو پھر خط نکالتے پھر پڑھتے ہیں. تو اگر لکھ کر جواب دیں گے تو آپ تعبیر کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ چٹھیاں آنا شروع ہو گئی. تو پھر مجھے ایک دن کہنا پڑا بھائی اب خواب دیکھنا بند کرو. کتنے خواب دیکھو گے؟ تو ایک شکل ہے حدیث النفس. تو حدیث النفس کیا ہے؟ تو کہ آدمی دن بھر جن خیالات میں رہتا ہے اور بازار کی جن شکلوں کو دیکھتا رہتا ہے، کہتے ہیں یہی چیزیں خواب بن کر آتی ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت. اس کو دیکھو بھول جاؤ، بھائی اس کو دیکھو اور بھول جاؤ. میں نے ابھی گودرا گیا تھا میں، تو وہاں اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا. اس پر میں بات کر رہا تھا. وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ جو تعبیر دینے والا راہب تھا اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کو سن کر فوراً جواب نہیں دیا بلکہ مشغلہ پوچھا کہ اے خواب دیکھنے والے تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تجارت کرتا ہوں. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی کہ سامنے والے کا مشغلہ پوچھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس لائن کا ہے. مشغلہ پوچھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیکار آدمی ہو، دن بھر اوٹے توڑتا ہو اور رات کو خواب دیکھتا ہو، تو وہ امام صاحب کو پریشان کرتا رہے گا. خود بھی پریشان ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، بیچارہ اوٹے توڑتا ہے اور رات کو خواب ستاتے ہیں، تو یہ پھر امام صاحب کو ستاتا ہے کہ امام صاحب تعبیر دو. پہلی جو شکل ہے حدیث النفس کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آدمی دن بھر جن مشغلوں میں رہتا ہے وہی شکلیں رات کو خواب بن کے آتی ہے. کیا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو بھول جاتا ہے. دوسری ایک قسم ہے تصویل شیطان. تصویل شیطان کیا مطلب اس کا؟ تو کہ شیطان جب انسان سوتا ہے تو اس کے ذہن میں بری شکلیں ڈالتا ہے.
پریشان کرنے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے شکلیں ڈالتا ہے. کہا یہ تصویر شیطانی ہے. کیا کریں؟ تو کہ برا خواب ہو تو بائیں طرف یعنی الٹی کروٹ اپنی گردن گھمائیں اور تھوکنے کی شکل کریں. بھائی کیا کرنا ہے؟ تھوکنے کی یعنی تھوک کرنا ہے، بستر میں تھوکنا نہیں ہے. آپ یہ گردن مت کر دینا، ورنہ بیچاری وہ ساتھ میں سوئی ہوگی تو وہ بیدار ہو جائے کہ رات میں تھوک رہے ہیں. تھوکنے کی شکل بنانی ہے، تھوکنا نہیں ہے. کیا مطلب ہے تھوکنے کی شکل کا؟ تو یہ گویا اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو اس خواب کی برائی سے میری حفاظت فرما. تھوکنے کی شکل بنا. سنت سے یہ چیزیں ہیں. یہ تو ہو گیا تصویر شیطانی. اور تیسری شکل ہے الہام، جو حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا ہے. حدیث میں جو آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مبشرات باقی رہیں گے، یعنی خوشخبری دینے والی چیزیں باقی رہیں گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیزیں؟ تو کہا اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے ہو، یہ بندے کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ ہے مبشرات، خوش کرنے والی چیزیں جو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں. اور اسی خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا. اچھا خواب کا اس پر کیا کریں؟ تو کہ اچھا خواب دیکھیں تو کسی جاننے والے عالم دین سے پوچھیں. دیکھو جاننے والا عالم دین ہو، سمجھدار ہو، یعنی فہم و فراست رکھتا ہو. یہ شرط علماء نے لکھی ہے. وجہ اس کی بیان کر دوں. آج کل ہمارے سماج میں بعض ایسے لوگ جن کو علم سے اتنا کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا، سطحی علم ہوتا ہے، اوپر چند کتابوں کا علم، اور نہ تعلق مع اللہ اس کو نصیب ہوتا ہے. اب ایسے سے کسی نے تعبیر پوچھ لی کہ مولانا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کالا سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا. کیا دیکھا بھائی؟ کالا سانپ میرے پیچھے. اب بیچارے کو زیادہ علم نہیں تو وہ بر جگتا یہ تعبیر دے گا کہ دیکھو حاجی صاحب اپنی حفاظت کی فکر کرو، دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے. یہ تعبیر آئے گی. اچھا حاجی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ نہیں مولانا ذرا یہ تو بتلاؤ دشمن کون ہے. بھائی خواب میں یہ بات تھوڑی آئی تھی کہ دشمن کون ہے، لیکن اب یہ دھیرے سے کہیں گے چونکہ اللہ سے تعلق نہیں تو اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میری تعبیر سے خاندانوں میں کتنے جھگڑے پھیلیں گے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے پیٹ کی پرواہ ہوتی ہے. خاندان لڑے مڑے قبر میں جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو اپنے پیٹ سے لینا دینا ہے کہ میرا کاروبار چلتا رہے. تو وہ فوراً یہ کہے گا دیکھو حاجی صاحب ہم جلدی کسی کو بتلاتے نہیں ہیں، لیکن تم بہت اصرار کرتے ہو، تم ہمارے آدمی ہو، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے لوگ ہی پیچھے پڑیں گے. میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں دعویٰ کر دوں تو جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا. ہمارے سماج میں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو کہ آپس میں اندن نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو میں جھگڑے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس نے کہہ دیا کہ گھر کے لوگ، تو اب اس کی عقل کا گھوڑا دوڑے گا. وہ پھر قابو میں نہیں آتا. عقل کا گھوڑا جب دوڑتا ہے تو پھر اس کو لگام نہیں ڈال سکتے. وہ پھر دوڑتا ہے. ہاں وہ برابر ہے، وہ پچھلے ہفتے فون کیا لیکن وہ گھر پر نہیں تھا، ضرور وہ کسی کے پاس گیا ہوگا.
میں وہاں سے علاج لایا ہوں. یہ پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں. آدمی اسی میں پریشان رہتا ہے، نہ اللہ کے کام کا رہتا ہے نہ گھر کے کام کا رہتا ہے. مسجد بھی چھوٹ جاتی ہے نہ رشتے دار بھی چھوٹ جاتے ہیں. اللہ میری آپ کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے مشائخ نے شرط لگا کہ جاننے والا عالم دین جسے تعلق میں اللہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس سے تعبیر پوچھو تاکہ وہ صحیح تعبیر بتائے. اچھا کیا وجہ اس کی؟ تو حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تعبیریں معلق ہوتی ہیں، یعنی ادھر ہوتی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ تو کہ جس طرح تعبیر بتلائی جاتی ہے اس کے مطابق واقعہ پیش آتا ہے. اگر کسی نے خواب کی بری تعبیر دے دی تو کہتے ہیں اس کے مطابق واقعہ پیش آتا ہے. ایک اور چیز حدیث میں لکھی کہ جب تعبیر دی جائے اور سننے والے کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یار یہ تو بڑا نقصان ہوگا ہمارا، کہتے ذہن میں بیٹھ جائے کہ نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گمان کے مطابق، چونکہ حدیث میں ہے نبی پاک صاحب نے فرمایا انا عند عبدی ظنی بی، انا عند عبدی ظنی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. کہتے جب بندے کا گمان یہ ہو جاتا ہے کہ اور میں نے خواب دیکھا نہ اس کی تعبیر یہ آئی ہے نہ نقصان ہوگا، کہتے اب اس کے گمان کے اعتبار سے اللہ اس کا نقصان کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اچھے جاننے والے سے تعبیر پوچھیں. اور اس حدیث کے بعد مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مالک سے اچھا گمان رکھیں. بھائی کیسا گمان رکھیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیا، والد نے پورا خواب سن لیا. اب اس کے بعد کیا نصیحتیں فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر کی جو مجلس ہوگی اس میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. مختصر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکائیں. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. اس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے. ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقرار مجرم اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے.
اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. بے شک ہے مالک، تیرے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. جب تو لیں گے عمل میزان، اللہ کے بندو آج نہیں تو کل ترازو رکھی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے. جس کا نیکیوں کا پلہ جھک گیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کا گناہوں کا پلہ جھک گیا اللہ کے بندو اسے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. جب تلیں گے عمل میزان میں تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. اے اللہ بے شک خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اقرار ہیں، تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں مالک. اے اللہ اپنی خطائیں لے کر بیٹھے ہیں، سیاہ کاری لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ یہ تاریکی، یہ اندھیرا دیکھ کر اے مالک ہمیں قبر کی تاریکی یاد آ رہی ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ رہا ہے مالک. کہ آج یہ اندھیرا جس میں اتنی وحشت لگ رہی ہے، قبر کے اندھیروں کا کیا عالم ہو گیا. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اپنے درگزر کا معاملہ فرما دے. اے مالک اتنے سارے لوگ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیرے سامنے گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہی صحیح، لیکن اے مالک تیرے نام پر آنسو بہا رہے ہیں، ہماری چیخیں نکل رہی ہیں. اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اے اللہ چیخوں کو قبول فرما لے، یہ بہنے والے گرم گرم آنسوؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما دے، حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت فرما لے. اے اللہ
پورے علاقے پر رحم کا معاملہ فرما، پوری بستی پر رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری عورتیں، ہمارے مرد، جوان، بوڑھے، بچے، اے اللہ ہمارے گھروں میں سب پر اے اللہ خصوصی رحمتیں نازل فرما، خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی فکروں اور جن لوگوں کی کوششوں سے یہ سلسلہ قائم ہوا، اے اللہ انہیں دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ تو اپنی شاعر شان عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اور قرآن مقدس کے صدقے میں، اور اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان بیٹھنے والوں میں کیسے کیسے رونے والے لوگ موجود ہیں، کس طرح گرم گرم آنسو بہانے والے لوگ موجود ہیں۔ اے اللہ ان رونے والوں کے صدقے میں، ان کے گرم گرم آنسوؤں کے صدقے میں، اور اے اللہ اہل دل علماء، صلحاء، حفاظ کرام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک ضروری اعلان، 26 تاریخ کو جمعہ کے خطبے سے پہلے حضرت کا بیان اقصا مسجد رنگ روڈ میں ہوگا، اور اسی دن رات کو اسلامی مدرسہ سلام گنا احمد کی مسجد کلاوی مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ رافی کے لیے ذکر چالو کر دیں، تھوڑا تھوڑا کرا دیں۔ کئی سو امن سے برابر راجا صاحب آ گئے۔ تاریخ اپنی تاریخ کی 8 تاریخ میں خیریت سے دے رہا ہوں، لایا ایک سے دیکھا ایک یہاں پہلی تاریخ یا 8 تاریخ، پہلی تاریخ حوصلہ لیجیے، 8 تاریخ والے 8 تاریخ دیکھ لیں خیریت میں اس پر خیریت تھی اور ابھی تک چل رہے 15 دن ہو گئے۔